بے شک اللہ تعالی مچھر کو مثال کے طور پر یا اس سے اوپر کی کوئی چیز پیش کرنے سے شرماتا نہیں۔ جو لوگ مانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ تھا۔ قرآن 2:36۔ پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کو مثال کے طور پر استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بنیادی طور پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک مکھی بھی اس کے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ پہلی نظر میں آپ سوچ سکتے ہیں کیسے، لیکن اس پر غور کرنے سے امید ہے کہ یہ بہت زیادہ معنی خیز ہوگا۔ آئیے غور کریں کہ یہ آیت 400 سال پہلے صحرا کے بیچ میں ایک قبیلے پر نازل ہوئی تھی۔ یہ صرف گزشتہ 200 سالوں میں ہے کہ سائنس نے بہت ترقی کی ہے اور علم میں اضافہ ہوا ہے جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جس چیز کو ہم کبھی ایک معمولی سی مکھی سمجھتے تھے وہ دراصل پیچیدگیوں سے بھری ایک غیر معمولی نوع ثابت ہوئی ہے۔ یہاں کچھ حقائق ہیں جو ہمیں معلوم ہوئے ہیں۔ مچھر کا انڈا ہمیشہ پانی میں دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ماں اپنے انڈے دیتی ہے وہ انہیں ایک صف میں چپک کر ایک بیڑا بناتی ہے۔ یہ بیڑا ڈھانچہ انڈوں کو ڈوبنے سے روکتا ہے۔ وہاں سے انڈے لاروا میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو پانی کی سطح پر الٹا تیرتے ہیں۔ لاروا اس نارکل کی طرح ایک ٹیوب کے ذریعے سانس لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ پوپائے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بالآخر بالغ ہو کر نکل جاتے ہیں۔ ایک بار جب وہ ابھرتے ہیں تو وہ فوری طور پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کیڑا جو نکلا ہے اس وقت دنیا کا سب سے مہلک جانور ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ان کے انتہائی تیز اضطراب کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھر کی آنکھوں کا ایک جوڑا ہوتا ہے۔ ہر مرکب آنکھ سینکڑوں چھوٹی آنکھوں سے بنی ہوتی ہے جسے اینک کہتے ہیں جو گرد گھومتی ہے۔ ہر لینس مختلف زاویہ پر تصویر لیتا ہے جس پر اس کا دماغ عمل کرتا ہے۔ اس وجہ سے مچھر کسی بھی وقت اپنے ارد گرد ہونے والی تقریباً ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے بغیر گھومے پھرے۔ طبیعیات دان اس سے متوجہ ہوئے ہیں اور اس نظام کو نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد خود سے چلنے والی کاریں، ڈرونز اور سیکیورٹی کیمرے تیار کرنا ہے، کم از کم کہنا۔ مچھر کاربن ڈائی آکسائیڈ سینسر استعمال کرتا ہے تاکہ 5 میٹر کی دوری سے آپ کی سانس کا پتہ لگا سکے۔ The mosquito uses carbon dioxide sensors to detect your breath from up to 50 meters away. ایک بار جب یہ آپ کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے جسم سے گرمی کا پتہ لگاتا ہے کہ وہ آپ کا خون چوسنا شروع کر دے گا۔ اس طرح وہ آپ کو اندھیرے میں دیکھتے ہیں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر مچھر انتہائی نفیس طریقے سے خون چوسنے کے لیے 6 سوئی استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سوئیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے حفاظتی پرت کو ہٹاتا ہے۔ پھر یہ آپ کی جلد کو آری کی طرح سوراخ کرنے کے لیے باہر کی 2 سوئیوں پر تیز دانتوں کا استعمال کرتا ہے۔ 2 اندرونی سوئیاں کٹ کو کھلا رکھتی ہیں جبکہ درمیانی 2 خون کی نالی کو تلاش کرنے کے لیے ارد گرد گھومتی ہیں۔ ایک بار جب خون کی نالی مل جاتی ہے تو تحقیقاتی سوئیوں میں سے ایک کیمیکل تھوکتا ہے تاکہ درد کو کم کیا جا سکے اور آپ کے خون کے بہاؤ میں مدد ملے۔ دوسری جانچ کی سوئی ایک تنکے کی طرح کام کرتی ہے اور آپ کا خون چوسنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی یہ چوستا ہے اس کا جسم پانی کو الگ کرتا ہے اور اسے اپنی پیٹ سے نچوڑ کر زیادہ سے زیادہ غذائی اجزاء میں پیک کرتا ہے۔ ایک سرجیکل آپریشن کی طرح لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مچھر کے پاؤں کی تصویر ہے۔ یہ خصوصیات کی ایک پیچیدہ صف سے بنا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے کئی سطحوں پر اترنے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اپنے انڈوں کو کھانا کھلانے کے لیے پانی پر اتر سکتا ہے۔ جہاں تک اس کے پروں کا تعلق ہے، مچھر انہیں ہر سیکنڈ میں تقریباً 100 بار پھر پڑاتا ہے تاکہ اسے اڑنے میں مدد ملے۔ یہ واضح ہے کہ یہ چھوٹی سی مخلوق جسے ہم ننگے آنکھ سے بمشکل دیکھ سکتے ہیں بہت سے مؤثر نظاموں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ نظام اسے مؤثر طریقے سے کام کرنے اور نسل دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ آئیے اب قرآن کی آیت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال پیش کرنے کے بعد فرماتا ہے اور جو اس کے اوپر ہے۔ یہاں پر استعمال ہونے والا عربی لفظ فقہ لسانی اعتبار سے بہت سے معنی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پر اس کے اوپر کیا ہے یا سائز میں اس سے اوپر کیا ہے۔ کیا لگتا ہے تمام تعریفیں لاگو ہوتی ہیں۔ سائز کے لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنے کے لیے فطرت میں دور تک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں موجود چیزوں کے مقابلے میں مچھر کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات اتنی پیچیدہ ہے لیکن اتنی کامل ہے کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔
جسمانی طور پر اس کے اوپر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ کچھ مچھروں میں چھوٹے لاروا پانی کے ذرات ہوتے ہیں جو ان کے اوپر پرجیویوں کے طور پر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کی ہر چیز ایک خالق کے وجود کی چیخ چیخ کر بتاتی ہے۔ در حقیقت جب ہم سے ثبوت مانگا جاتا ہے تو ہم یہ پوچھ کر جواب دیتے ہیں، ثبوت کہاں نہیں ہے، چاہے وہ صرف ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پھر فرماتا ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ تھا؟ کیا یہ معاملہ نہیں ہے؟ کیا کافر اس سب کا کریڈا کسی خالق کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں دے گا، جیسے ارتقاء یا موقع؟ نافرمانی نہیں کرے گی۔ انکاری اب بھی مچھر کو غیر معمولی اور غیر متاثر کن سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اپنے ارد گرد کی دنیا کے عادی ہیں۔ ہم اس بات کے عادی ہیں کہ فطرت کتنی کامل ہے اور اس کے قوانین ہمیں زندگی کو برقرار رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے تو ہم ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر ہم اپنا سارا علم اکٹھا کر لیں تو یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں ہوگا جو ہم ابھی تک نہیں جانتے۔ پھر بھی ہم میں سے کچھ افسوس کے ساتھ یقین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی حکمت اور ذہانت ہے کہ ہم خالق کے امکان کو مسترد کر سکتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں سوچیں، مچھر میں سے صرف ایک سسٹم کو کاپی کرنے کے لیے ہمیں دنیا بھر میں کئی سال کی تحقیق اور سائنسدانوں کی ٹیموں کی ضرورت ہے۔ پھر بھی مچھر ایک پر سے ہلکا اور مشکل سے نظر آتا ہے، ایسے نظاموں اور سینسرز سے بھرا ہوا ہے جو اسے زندہ رہنے دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، مچھر زمین پر موجود لاکھوں پرجاتیوں میں سے صرف ایک ہیں، ہر ایک منفرد خصوصیات کے ساتھ۔ کیا یہ آیت ناقابل یقین حد تک گہری نہیں ہے؟ کچھ مزید گہرائی میں تفصیلات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ ایک خاتون ہے۔ نمبر 2، اس کے سر میں 100 آنکھیں ہیں۔ نمبر 3، اس کے منہ میں پوریٹ دانت ہے۔ نمبر 4، اس چھوٹے جسم کے اندر 3 مکمل دل ہے۔ نمبر 5، اس کی ناک میں 6 چریاں ہیں اور ہر چری کا خاص استعمال ہے۔ نمبر 6، اس کے ہر طرف 3 پر ہے۔ نمبر 7، اس کیڑے کے جسم میں ایک ڈیجیٹل ایکس رے مشین ہے جسے یہ انسانی جلد کو سیاہ بنفشی رنگ میں ممتاز کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نمبر 8، اس کے جسم میں ایک چھوٹی ویکسین بھی ہے جو مقامی بے ہوشی کی دوا کے طور پر کام کرتی ہے، خون کے سیکشن کی وجہ سے بغیر کسی احساس یا درد کے انسانی جلد میں اپنے کانٹے ڈالنے میں مدد کرنے کے لیے۔ نمبر 9، اس میں خون کی جانچ کے لیے ایک آلہ ہے کیونکہ یہ خون کی تمام اقسام کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 10، اس میں